آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے۔ مجھے بہت دکھ سے بتانا پڑ رہا ہے کہ اس کا اب کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر مولانا رو پڑے۔ اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے۔ باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ بس آپ کو ابھی ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جاں بل بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا ہی مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری تو روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور وہ قادیانی مبلغ جو سب کو گمراہ کر رہا تھا بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے۔ بیوی رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، امی جب ابا جان واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا اٹھے، فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر دعا مانگنے لگے۔ کہنے لگے، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات کو اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا جان سے ملاقات کی اور کہا، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اس مجاہد کا نام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے یہ دنیا۔ ایسے بھی تھے اکابرین جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اے اللہ
جو اس تحریر کو لائک کرے، شیئر کرے دوسروں کے ساتھ، اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمانا، اس کی تمام حاجات، اس کی تمام دعائیں قبول فرمانا، اور اے اللہ جل شانہ ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت کرے۔ الہی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔